سب سے پہلے تو بتائیے سرپرائزڈ ہیں یہ آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا؟ نہیں بالکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن جو حیرت ہے مجھے وہ یہ ہے کہ کتنا بڑا مذاق ہے یہ ججمنٹ. دیکھیے پوری قوم کو یہ کہا گیا، ایک بیانیہ بنا گیا کہ یہ رقم ریاست پاکستان کی رقم تھی، یہ رقم ہمارے خزانے میں آنی تھی اور عمران خان نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس رقم کو موڑ دیا، اس کو بھیج دیا کے فائدے کے لیے سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ کی جانب. اب یہ ججمنٹ پڑھے، میرا چیلنج ہے یہ کھلا پاکستان کے ہر ذی شعور کو، قانون دان ہو نا قانون دان ہو، کہ کہاں یہ چیز اس ججمنٹ میں ثابت ہو رہی ہے. دو باتیں ثابت ہونی تھی. پہلی بات یہ ثابت ہونی تھی کہ یہ رقم جو ہے ریاست پاکستان کی رقم متعین ہو چکی تھی. دیکھیں یہ رقم وہاں 9 اکاؤنٹوں میں تھی، یہ اکاؤنٹ فریز ہوتے خاندان کے، اور اس کے بعد یہ ڈی فریز بھی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ رقم ان کو لوٹا دی جاتی ہے واپس، کس سے جو کرنا ہے کرو. ایک سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہوتی ہے. جو آئی او صاحب آپ نے جو بھی پڑھا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ سیٹلمنٹ اگریمنٹ کہاں ہے، کیا ہے، اس میں کیا لکھا تھا. تو کیسے یہ ثابت ہوا؟ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ کسی عدالت نے برطانیہ میں یہ نہیں کہا کہ یہ رقم جو ہے یہ ریاست پاکستان کی رقم ہے. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، نائجیریا کو رقمیں گئی ہیں برطانیہ سے، لیکن عدالت کے حکم کے تحت. کوئی تفتیشی ادارہ، نیشنل کرائم ایجنسی ایک تفتیشی ادارہ ہے جیسے ہمارا ایف آئی اے ہے، وہ تو نہیں یہ فیصلے کر سکتے. آپ نے اگر ایک خاندان کے اکاؤنٹ میں ایک رقم منجمد کی ہے، اس کو اگر آپ نے ریاست کو منتقل کرنا ہے تو آپ کو کسی عدالت کا فیصلہ چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا خاندان اور این سی اے کے درمیان کہ یہ رقم ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں، ڈی فریز کر رہے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا، مشرق بینک کو حکم دیا خاندان نے کہ یہ رقم جو ہے پاکستان فلانے اکاؤنٹ میں رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. تو اس میں حکومت پاکستان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. کابینہ میں 3/12/2019 کو معاملہ آتا ہے جو کہتے ہیں جی کوئی ایک خفیہ چیز تھی جس کو کابینہ سے اپروو کرایا. یہی ججمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ رقم کی جو پاکستان ترسیل تھی اس سے پہلے ہونا شروع ہو گئی تھی. 102 ملین پاؤنڈ جو ہیں اس سے پہلے آ چکے تھے، یعنی کہ کابینہ میں جو بھی کچھ ہوا، اپروو ہوا نہیں اپروو ہوا، یہ رقم تو آ رہی تھی براہ راست کے اکاؤنٹوں سے پاکستان میں رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اس کا اس 3/12 کے معاملے سے کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے. اچھا یہ ساری باتیں جو ہیں جج صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی، اس فیصلے میں کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ رقم وہاں پڑی رہتی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور نومبر 2023 میں تمام کی تمام رقم مشرق بینک کا جو بیان تھا وہ ریکارڈ کرنے کے بعد سپریم کورٹ یہ رقم جو ہے منتقل کر دیتا ہے ریاست پاکستان کو. کہتے ہیں نیب دیکھے اس رقم کے ساتھ کیا کرنا ہے. خاندان کا تھا کہ اس معاملے کو چیلنج کرتے نہ چیلنج کرتے، کوئی فائنڈنگ نہیں ہے اس میں. صرف یہی ہے کہ رقم ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اس رقم کو ہم دے رہے ہیں حکومت پاکستان کو اور سندھ حکومت کو، اور نیب فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے ان تمام معاملات کے حوالے سے. تو ایک پیسے کا نقصان ریاست کو نہیں ہوا. جو ٹرسٹ بنا، جو اس کے لیے زمین خریدی گئی، اپریل 2019 میں خریدی گئی، وہ ٹرسٹ میں چلی گئی. ٹرسٹ پہ ایک یونیورسٹی، ایک عمارت قائم ہو گئی. ایک پیسے کا فائدہ اس ٹرسٹ کے حوالے سے نہیں ہوا. آپ نے عدالتوں کے اندر نہ گواہ پیش کیے، اور جو میں بھی ججمنٹ سن رہی تھی جو میں نے پڑھی ہے، گواہ نہیں پیش کیے. ہمیں ضرورت نہیں. کیوں؟ دیکھیے مقدمہ جو ہے پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں کر پائے. یہ ججمنٹ کا پیرا 131 کہتا ہے کہ جو گواہان پروسیکیوشن نے پیش کیے آپ ان کو صحیح جرا کر کے آپ ان کے کلیمز کو غلط نہیں پروف کر پائے. نہیں ہم نے تو کر دیا نا، یہ تو آگے ہائی کورٹ میں ہوگا نا. ہو گیا. دیکھیں انہوں نے صرف یہ بات ثابت کرنی تھی کہ یہ رقم برطانیہ میں ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دے دی گئی تھی. یہ رقم برطانیہ میں اگر ریاست پاکستان کی ملکیت قرار نہیں دی گئی تو تمام کیس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ رہتا ہی نہیں ہے. سارا کیس یہ بنایا گیا ہے کہ وہ رقم جو ریاست پاکستان کی ملکیت بن چکی تھی اس رقم کو اٹھا کے آپ نے دیا. ایسا نہیں ہوا. تو پوری بنیاد اس کیس کی ایک نقطہ ہے کہ کیا یہ رقم ریاست پاکستان کی رقم تھی؟ نہیں تھی.